بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب انشاءاللہ. العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کتاب میں آج 49واں باب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. بعض کتابوں میں باب نمبر 50 ہے. یہ باب قول اللہ تعالی فلما آتاہما صالحا جعل له شركاء فيما آتاہما فتعالى اللہ عما یشرکون. یہ باب پڑھنے جا رہے ہیں. چلیں شیخ عبارت خوانی کر لیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. باب قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعني لا لا تطيعنني تطيعني لا تطيعنني لا تطيعنني أو لأجعلن له قرني قرنين أي تجديد أنا شيخ أيل. نہیں وہ سکون ہے ہمارے پاس تو. یہاں پہ شدہ ہے نا میرے پاس. کوئی بات نہیں، چلیں پڑھیں. وہ معنی تو ایک ہی ہے اس کا. ایلن یا ایلن کہتے جی ہیں وہ بارہ سنگا کو. چلیں. اچھا جی. او لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبايا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فلذلك قوله جل جلاله جل عز وجل فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل. جی آواز آ رہی ہے شیخ؟ آ رہی شیخ، بالکل پڑھیں، صحیح آ رہی ہے. الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. الثانية تفسير الآية. الثالثة أن هذا الشرك بمجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السبية من النعم. الخامسة ذكر السلف من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. جی کافی ہے شیخ، نہیں اور ایک کچھ پڑھنا. اب
آپ ہی کا اختیار ہے آج. پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھیے آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں. ہاں جی جی جی، انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے وہ دوسرا باب تو بہت چھوٹا ہی ہے، دیکھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. پہلے یہ پڑھ لیں. باب قول اللہ تعالی فلما آتاہما صالحا جعل له شركاء فيما آتاہما فتعالى اللہ عما یشرکون. یہ آیت سورہ انفال کی ہے، سورہ اعراف کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صالح اولاد دی تو وہ لوگ اس میں شریک بنانے لگے، اللہ کا شریک بنانے لگے جو انہیں عطا کیا تھا. فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس شرک سے. اب اس آیت کے اندر کیا بات ہے اور یہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے، اس تعلق سے مفسرین کی مختلف باتیں یہاں پر منقول ہیں. بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے، اور اس میں جو حضرت ابن عباس کی روایت ہے وہ یہ بتلاتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام جب بھی انہیں حمل ٹھہرتا تھا تو ابلیس ان کے پاس آتا اور کہتا تھا کہ میں تمہیں جنت سے نکالنے والا، میں تمہارا دھوکے باز کہو یا کہ تمہارا صاحب کہیں گے تو تمہارا وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا ہے. اور اسی طرح وہ یہاں کہنے لگا کہ اب بھی میری بات اگر تم مان لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ایسا کروں گا کہ یہ جو تمہارا بچہ پیدا ہونے والا ہے میں اس کے 2 سینگ بنا دوں گا، اندر سے آتے ہوئے وہ سینگ بنا دوں گا. فیخرج من بطنک فیشقہ، نکلے گا وہ تو پیٹ پھاڑ کر نکلے گا، وہ سینگوں کی وجہ سے تمہیں اور مزید تکلیف ہو جائے گی. ایسا کروں گا. یہ شیطان جو ہے ڈرانے لگا. اور وہ کیا چاہتا کیا تھا کہ یہ جو بندہ، یہ جو تمہیں عطا ہو رہا ہے بچہ یا اولاد جو بھی تمہیں عطا ہو رہی ہے، تم اسے عبد الحارث نام رکھو. یہ شیطان کی گویا کہ رائے تھی. تو اب جیسا کہ ایک روایت کے مطابق یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے ہے، تو اگر ایسا ہے اور شیطان انہیں ایسا پھسلا رہا تھا، انہیں ڈرا دھمکا رہا تھا، تو وہ لوگ اس کی باتوں میں نہیں آئے. پہلی مرتبہ بھی اس کی باتوں میں نہیں آئے تو بچہ مردہ پیدا ہوا. دوسری مرتبہ حمل ٹھہرا، دوسری مرتبہ بھی اس نے ایسی ہی بات کہی تو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو دوسری مرتبہ بھی بچہ مردہ پیدا ہوا. اب تیسری مرتبہ بھی اس نے یہی بات کہی تو تیسری مرتبہ انہوں نے اس کی بات مان کر اس کو عبد الحارث نام رکھا. تو عبد الحارث کے معنی یہ ہیں کہ حارث کا غلام. حارث تو کیا ہے، کوئی بھی انسان حارث ہو سکتا ہے، جو کاشتکاری کرنے والا ہے وہ حارث ہے. الحارث من یحرث، تو کلکم حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ بندے کی طرف گویا کہ نسبت کرنا چاہ رہا تھا شیطان اس پیدا ہونے والے بچے کی. لیکن اس روایت کے مطابق حضرت آدم اور حوا اس بات کو نہیں مان رہے تھے. تیسری مرتبہ میں انہوں نے اس کی بات کو مان کر وہ نام رکھ دیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو صحیح سالم زندہ بچہ دیا تو ان لوگوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھا. اب ایک دوسری روایت یہ ہے کہ یہ سب باتیں حضرت آدم اور حوا سے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں ان کا کوئی نام ذکر نہیں ہے. یہ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں امام ابن جریر وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ اس سے پہلی امتوں میں کبھی ایک واقعہ ایسا ہو گیا ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی بات نہیں ہے. اور امام حسن بصری وغیرہ نے کہا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ایسی بات ہوئی. تو بہرکیف
اگر یہ بات یہود و نصارہ کے ساتھ ہوئی ہو یا اس کے علاوہ کسی اور امت کے ساتھ ہوئی ہو یا حضرت آدم اور حوا کے تعلق سے جو نسبت کی جا رہی ہے اگر وہ صحیح ہو، بہر صورت یہ کام صحیح نہیں کہ آدمی کا نام آدمی کے بندے یا آدمی کا مطیع اور فرما بردار کی طرح نام رکھا جائے. جیسے ابھی اس میں کہا گیا عبد الحارث، یا بعض مثالوں کی طرح دیا گیا نام دیا عبد عمر یا عبد الکعبہ. یہ نام بعض لوگ اگر رکھتے ہیں، یا کسی آج کل بعض علاقوں میں دیکھتے ہوں گے کہ بعض جو مشہور درگاہ وغیرہ ہیں وہاں درگاہوں کا جو وہ مجاور یا جو بابا گزر گیا اس کے نام کے ساتھ ملا کے رکھ دیتے ہیں. اگر اس طرح نسبت انسان غیر اللہ کی طرف کرتا ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ العبد کے معنی ہوتے ہیں ایک تو وہ غلام جو جنگ میں پکڑا جائے اس کے بعد اس کو غلام بنا لیا جائے مخالف قوم میں سے. اب ایک عبد وہ ہے جو العبد المتذلل کے معنی میں، اس کے لیے سر نگوں ہونے والا. اگر ہم یہ نام رکھتے ہیں کہ عمر کے لیے سر نگوں ہونے والا، اس کے لیے سر جھکانے والا، اس کا فرما بردار، تو یہ گویا کہ بندے کا ہی غلام بن رہا ہے، بندے ہی کی جو ہے فرما برداری کرے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. وہ اس لیے کہ انسان کو اللہ ہی کا فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے تذلل اختیار کرنا چاہیے. اب اس کے علاوہ کسی اور کی طرف عبد کی نسبت کرنا مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، چاہے وہ نبی کی طرف بھی ہو یا جیسے انہوں نے کعبہ کہا، کعبے کی طرف. کعبہ خود کیا ہے؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عزت بخشی، ورنہ وہ تو کیا ہے، وہ تو بس ایک پتھروں کی دیوار ہے، ورنہ وہ کوئی ہمارا قاضی الحاجات نہیں ہے، نہ وہ ہمارے کوئی بات پورا کرنے والا ہے. کعبہ خود اینٹ اور گچ کی دیوار ہے. ایک سوال ہے، جی جیسے عبداللہ عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند نام ہے بولتے ہیں، اسی طرح سے دوسری جگہ ہے کہ حارث اور ہیثم بھی اللہ کو بہت پسندیدہ نام ہے بول کر میں سنا. اور یہاں پہ ایک صاحب اپنے بچے کا نام حارث بھی رکھے تھے، اللہ کو بہت پسند ہے ان کے نام. حالانکہ وہ نو مسلم تھے، لنڈن کے تھے، وہ انگلینڈ کے، تو ان کا نام ابو حارث تھا. تو کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ حارث اور ہیثم بھی اللہ کو پسندیدہ نام ہے؟ حارث اگر کوئی نام رکھتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. صرف حارث کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کلکم حارث، تم لوگ سب تو حارث ہو، یعنی کاشتکاری کرنے والے. یہاں پر جو بات وہ شیطان کہلوانا چاہتا تھا یا رکھوانا چاہتا تھا عبد الحارث، وہ الحارث جو ہے ایک مخلوق ہے، ایک بندہ ہے، اس کی طرف عبد کی نسبت کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے سے منہ پھیر کر ایک بندے کا بندہ ہونے کی طرف نسبت کرنا تھا. جیسے اب ایک ایک کوئی بھی ایک آدمی کا نام ہے، مثال کے طور پر حامد ہے، عبد الحامد رکھ لیا، یا اور بھی کوئی نام جیسے صالح ہے، عبد الصالح رکھ لے. ایسے سارے نام جس میں نسبت ایک بندے کی طرف کی جائے وہ نام غلط ہے. صرف حارث رکھنا اس کی وجہ سے اس کا باپ کنیت کے طور پر ابو حارث ہو جائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کو پسندیدہ ناموں میں سے یہ نام ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ ہیثم اور حارث. دیکھیے اب وہ اس کی روایت کی سند وغیرہ دیکھ کر میں بولوں گا کہ وہ کیسی روایت ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کلکم حارث، تم لوگ سب حارث ہو، یعنی یہ کاشتکاری کرنے والے ہو، تم لوگ تو کرتے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا تو مقصود یہ تھا کہ تم لوگ بندے ہو، تمہاری طرف اس طرح کی نسبت نہیں کی جانی چاہیے عبد الحارث کی طرح. اب رہی بات وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس کی کیا سند ہے وہ دیکھ کر بعد میں بتا سکتا ہوں. اس کی چونکہ سند کا علم نہیں ہے، وہ اس لیے میں اس وقت اس کے اوپر
کوئی بات نہیں کہوں گا. چلیں تو اب رہی بات کہ یہاں پر جو شیطان نے وسوسہ ڈالا، جن کو بھی وسوسہ ڈالا، وہ چاہے گزشتہ قوموں میں سے کوئی گزرے ہوں یا کوئی نیک بندوں میں سے کوئی گزرے ہوں، تو اس طرح کا نام رکھنا یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی طرح ہے، شرک فی الطاعہ کی طرح ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، آپ نے منسوب کر دیا اس کو کسی اور کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، آپ نے منسوب کیا کسی اور کی طرف، تو یہ اس کے اندر غلط بات ہے، یہ شرک فی الطاعہ کی طرح ہو گیا اس میں. اسی لیے دیکھیے یہاں پر بعض سند کے اعتبار سے قتادہ وغیرہ سے جو بات منقول ہے، شرکاء فی طاعتہ ولم یکن فی عبادتہ، ان کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنے والا نہیں بلکہ طاعت میں شرک، چونکہ اس کا نام ہی یہ بن گیا ہے کہ وہ متذلل ہے حارث کا. اس طرح اور اسی طرح لئن آتیتنا صالحا، یہاں پر اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ وہ لوگ، وہ جو ماں باپ تھے، وہ یہ دعا کر رہے تھے یا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں صحیح بندہ، صحیح اولاد ہمیں عطا ہو تو ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں گے. لیکن جب ایسا ہوا کہ صحیح اولاد عطا ہوئی تو اس کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کے طور پر کہی. اچھا، یہاں پر ایک اور بات یہاں پر منقول ہے، حاشا عبد المطلب کہہ رہے ہیں. عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. اب یہ نام، کیا یہ نام صحیح تھا یا یہ نام غلط ہے؟ تو انہوں نے کہا حاشا عبد المطلب، یعنی سوائے عبد المطلب کے، کیونکہ ان کا یہ نام اس نیت سے نہیں رکھا گیا تھا یا یہ ایک بندے کی طرف نسبت کرنے کی طرح یہ نہیں تھا. یہ عبد اس معنی میں تھا جو رقیق کے معنی میں، رقیق جو غلام جنگ میں پکڑا جاتا ہے، وہ اس طرح. اب نیچے حاشیے میں انہوں نے حاشا عبد المطلب کی جو تفصیل لکھی ہے وہ اس طرح کہ عبد المطلب نے یہ عبد المطلب جو نام پڑ گیا، اصل میں ان کا جو نام تھا وہ شیبہ کچھ نام تھا. اب ان کو جو لینے کے لیے گئے، ان کے چچا تھے وہ مطلب، وہ گئے ان کو لینے کے لیے مدینہ. جب لے کر لوٹے مکے میں تو دیکھا کہ کافی سفر کی وجہ سے ان کی حالت غلام کی جیسی ہو گئی تھی، یعنی مطلب کے غلام کی طرح. تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، یعنی یہ تو لگ رہا ہے رنگ اور شباہت کے اعتبار سے تو ایسا لگ رہا ہے یہ ان کا غلام ہے، یہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. جبکہ وہ پیدا ہونے کے بعد ایک لمبی مدت تک مدینہ ہی میں رہے اپنے ننیال میں. بعد میں ان کے چچا جب لے کے مکہ پہنچے تو لوگوں نے ان کو سواری میں پیچھے دیکھ کر کہا عبد المطلب، تو یہ ایک غلام کی طرح ان کی نسبت ہو گئی. اب ان کا نام شیبہ جو تھا وہ نام لوگ بھول کر ان کا نام ہی عبد المطلب رکھ دی. تو یہاں پر یہ نام ان کے ساتھ جو جڑ گیا یا چپک گیا ان کے ساتھ، یہ نام ان کا رقیق کے معنی میں کسی نے کہا، ایک مرتبہ جو نام کسی نے کہہ دیا تو یوں نام ان کے ساتھ وہ مشہور ہو گیا. ورنہ ان کا مقصود یہ نہیں تھا کہ یہ مطلب کا بندہ ہے، یہ کہنا ان کا مقصود نہیں تھا لوگوں کا. انہیں ایسا لگا ان کے رنگ بدل جانے کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، کہنا ہوا عبد المطلب، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ عبد المطلب ہی نام ہی ان کا جو ہے وہ شیبہ نام ہٹا کے سب لوگوں نے ان کو نام ہی یہی نام سے مشہور کر دیا. تو اب یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ عبد المطلب کہتے مدینہ میں تھے، سو عبد المطلب مدینہ میں تھے، سو کیا ان کو لینے کوئی گئے تھے؟ ہاں، وہ جو پیدا ہوئے ننیال میں پیدا ہوئے تو وہ وہیں پر تقریباً 8-10 سال 12 سال رہے. اس کے بعد جب ان کے چچا آ کر ان کو لے کے گئے اونٹنی پہ ساتھ میں پیچھے بیٹھا کر، تو ان کی حالت ایک سفر کی وجہ سے غلام کی حالت ہو گئی تھی. تو لوگوں نے ایسے کہا بھئی ایسا لگ رہا ہے مطلب نے غلام لایا ہے. بعد میں انہوں نے وضاحت کی میرا غلام نہیں، میرا ان کے چچا کا نام مطلب تھا کیا؟ ہاں، ان کے چچا کا نام مطلب تھا.
جی ان کے چچا کا نام مطلب تھا. اچھا جی تو جی جی انہوں نے کہا یہ میرا جزاک بھتیجا اللہ ہے، خیر جزاک. یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا غلام نہیں ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ کہیں کوئی ایک عجیب نام کسی نے پکار دیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے وہ نام جو ہے مشہور ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ مشہور ہو گیا. اب اس کے اندر جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلا تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نام کے ساتھ آپ عبد لگائیں یہ صحیح نہیں ہے. جیسے علی ہے، حضرت علی ایک تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، خلفائے راشدین میں سے تھے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ان کی طرف اپنے آپ کے عبد کی نسبت لگانا یہ صحیح نہیں. نہ ہی عبد علی، نہ ہی عبد الحسین، ہاں، اور نہ ہی اسی طرح عبد النبی، عبد الرسول، اس طرح نام رکھنا مناسب نہیں ہے. عبد کی نسبت یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی یا اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کی طرف، عبد المحی، عبد الحی، عبد الخالق، عبد الرازق، ہاں، تو یہ باتیں، عبد المجید، اس طرح یہ عبد کی نسبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف یا اللہ کے صفات کی طرف. اس کے بعد تیسرا الثانیہ تفسیر الآیہ. آیت کی تفسیر کیا تھی؟ تو بس وہ جو بھی ماں باپ تھے انہوں نے ایسا کہا کہ اگر ہم کو صحیح اولاد ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قدردان شکر گزار بن جائیں گے. لیکن جب وہ ایسا ہوا تو انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھا، تو یہ نام اس طرح رکھنا غلط ہے. نمبر 3 ان هذا الشرك في مجرد تسمیۃ لم تقصد حقیقتها. اب حالانکہ وہ نام رکھ دیے، کیا نام کیا بولتے ہیں، کسی کو کہنے میں پسند آ گیا، کسی کو کہنے میں یہ نام پسند آ گیا، اس نے اس طرح نام رکھ دیا عبد علی. اب یہ شرک کا اگر اس نے ارادہ نہ بھی کیا ہو تو بھی وہ شرک ہے، کیونکہ اس کی نسبت کی گئی ایک بندے کی طرف، تو اس صورت میں یہ نام غلط ہے. آپ عبد علی کہہ دیں گے، عبد علی کہہ دیں گے تو یہ نسبت ہو گئی بندے کی طرف. اسی طرح عبد الحسین، عبد النبی، عبد الرسول کی بات ہے. اب اگر ان کا مقصود یہ نہ ہو، یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت علی کا دیا ہوا ہے یا حضرت حسین کا دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم نام ایسے ہی رکھ رہے ہیں، تو اس طرح نام رکھنا خود غلط ہے، گرچہ کہ ان کی نیت ایسی نہیں ہو. الرابعہ ان ہبۃ اللہ للرجل البنت السویۃ من النعم. بعض نسخوں میں شاید البنت کا لفظ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اولاد عطا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ٹھیک، اگر البنت السویہ کہتے ہیں تو بھی معنی درست ہوگا کہ کوئی بھی صحیح سالم بیٹی بھی مل جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس طرح بھی اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. یا صرف اگر ان ہبۃ اللہ للرجل من النعم، صرف اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی اولاد میں سے کوئی بھی دے دیتا ہے، لڑکا یا لڑکی، تو پھر یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. الخامسہ ذکر السلف الفرق بین الشرک فی الطاعۃ والشرک فی العبادہ. یہاں پر جو صرف نام رکھنے سے جو شرک یہاں پر ہو رہا ہے، یہ شرک فی العبادہ ہے یا شرک فی الطاعہ ہے، یہ بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو سلف نے اس کا فرق کیا ہے کہ یہ شرک فی الطاعہ ہے اور شرک فی العبادہ دوسری چیز ہے. شرک فی العبادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ آپ کسی اور کے لیے کریں، جیسے سجدہ کرنا، رکوع کرنا آپ کسی مزار کے لیے، کسی بابا کے لیے کریں گے تو یہ شرک فی العبادہ ہو جائے گا. آپ نے کسی اور کی طرف اپنے بچے کو منسوب کر دیا تو یہ شرک فی الطاعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو فرما برداری کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس نعمت کو منسوب کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کسی اور کی طرف منسوب کیا تو یہ شرک فی الطاعہ ہے. یہ فرق سلف صالحین سے منقول ہے. تو یہاں تک یہ باب نمبر 49 ختم ہوا. جی شیخ.
शेख रफीक साहब से एक सवाल है कि कल मुलाकात हो सकती है क्या आइडियल के पास में? तो अगर नहीं है तो मैं वहाँ पे 7 बजे तक एक मिनट पहले क्या ये बाब यहाँ तक ख़त्म कर दें क्या दर्स आज का हलका यहाँ तक कितना टाइम बाकी है? और कितना टाइम बाकी है? जी शेख और कितना टाइम बाकी है? 6-7 मिनट और है तो इक्तिफा कर लेंगे शेख इंशाल्लाह। طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله तो وصحبه أجمعين बस